کأنک قد خلقت کما تشاء، انسان کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسے کہ خود آپ کی چاہت ہو، اور آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ خود تعریف فرما رہے ہیں شمائل ترمذی میں، رأسه من البركة وصدره من الرحمة وقلبه من الإيمان ورجليه من الاستقامة ويديه من الصحابة وشفتيه من الحمد ولسانه من الذكر وعينيه من الحياء ووجهه من الرضا. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کے سر کو برکتوں کا اشتعارہ بنایا، اپنے محبوب کے سینے کو رحمت کا خزینہ بنایا، اپنے محبوب کے دل کو ایمان کے نور سے مزین کیا، اپنے محبوب کے پاؤں کو وہ استقامت عطا کی کہ پہاڑوں کے پاس وہ استقامت نہیں جو پائے محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَدَيْهِ مِنَ السَّخَاوَةِ، اور ہاتھوں کو سخاوت کی آندھی بنا ڈالا. وَشَفَتَيْهِ مِنَ الْحَمْدِ، میرے محبوب کے ہونٹوں کو میں نے حمد سے تعریف سے بنایا. وَلِسَانُهُ مِنَ الذِّكْرِ، میں نے میرے محبوب کی زبان کو ذکر سے بنایا. وَعَيْنَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ، میں نے میرے محبوب کی آنکھ کو شرم و حیا سے بنایا. ہمیں عائشہ فرمایا کرتی تھی میں نے مکہ کے عرب کی باقیرہ کماری بچیوں کی آنکھوں میں وہ حیا نہ دیکھی جو محمد عربی کی آنکھوں رضاؤں میں حیا دیکھی. وَعَيْنَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ، ہمیں عائشہ فرمایا کرتی تھی ایک میرا یوسف ہے، ایک زلیخا کا یوسف ہے. زلیخا کے یوسف کو جس نے دیکھا انگلیاں کٹا ڈالی، جس نے میرے یوسف کو دیکھا اس نے گردنیں کٹوا ڈالی. انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ جس نے وہ فرمایا کرتی تھی امی عائشہ کہ وہ زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے یوسف کو دیکھا انگلیاں کٹا ڈالی، وہی کی وہی دو چیزیاں اگر میرے یوسف کو دیکھتی تو سینے چیز کے بیٹھ جاتی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ایسا حسین دیکھ نہیں پاؤ گے دوسرا. جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ گھومے بھی ہیں. کہہ رہے ہیں میں مشرق و مغرب گھنا ہوں. قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن اجمل اكمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب آفاقہاں پر دیدام نہر بطان پر دیدام بسیار خوبا دیدام بلا کی چیز دیگری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہمیدارن تو تنہا داری. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آئیڈیل چن کے دیا ہے دوستو کہ اس کے پیچھے چلو گے تو تمہیں کامیابی ملے. ایسا آئیڈیل اور کوئی نہیں ہو سکتا. آج نوجوانوں نے کس کس کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے؟ ان لوگوں کو جنہیں لباس پہننے کا طریقہ نہیں آتا، پینٹ کہیں پڑ گئے شراب کے نشے میں تو پینٹ پھٹ گئی تو فیشن بنا لیا، چلنا انہیں نہیں آتا. جو ہے ان کو کوئی لباس کا کوئی طریقہ نہیں، وہ آئیڈیل بنی ہوئی. اللہ نے یہ آئیڈیل چن کے دیا. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے چن کے دیا. اللہ نے فرمایا میں نے ساری کائنات کو نگاہ ڈالی تو مجھے عرب پسند آ گیا. میں نے عرب پہ نگاہ ڈالی قبیلہ پسند آ گیا. میں نے قبیلہ مدد پہ نگاہ ڈالی مجھے قریش پسند آ گئے. میں نے قریش پہ نگاہ ڈالی بنو ہاشم پسند آ گئے. میں نے بنو ہاشم پہ نگاہ ڈالی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند آ گئے. یہ جب دنیا میں آئے تو اللہ نے ساری سرداریاں دے دی. ساری سرداریاں دنیا میں آئے تو دے دی. وہ شفا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت موجود ہوں. حالانکہ دائی کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مریم کو بھیجا گیا تھا دائی کی خدمت انجام دینے کے لیے، لیکن کہتی ہیں کوئی دائی کی ضرورت نہیں پڑی. یہ بچہ اس شان سے دنیا میں تشریف لے آئے کہ ہمیں نالا کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس بچے کو نہلانے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ بچہ صاف شفاف دنیا میں تشریف لے آئے اور اس انداز میں آئے کہ ہمیں ختنہ کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. شفا کہتی ہے جب میں نے اس بچے کو اٹھا کر آمینہ کے پہلو میں سلایا تو وہ بچہ جوان مرد کی طرح اٹھا اور سجدے میں چلا گیا. لمبا سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اس بچے نے. یہ پیغام تھا، یہ میسج تھا. اب آ گیا ایک کو منانے والا. اب در در پہ جھکنے والے سر صرف ایک در پہ جھکیں گے. سجدے کے لائق کون ہے دوستو؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ میں کہاں بات کر رہا ہوں. ہاں تو کہتی ہیں کہ جب
میں نے آمینہ کے پہلو میں سلایا تو آمینہ بھی محسوس ہو رہی تھی، اتنے میں اس کمرے میں ایک بادل آیا، اس بادل میں ستارے لگے ہوئے تھے، ستارے حاضری دینے آئے۔ عاشق جو ہوتا ہے نا وہ نبی کو ڈر کر نہیں بلاتا، نبی کے گھر پہ حاضری دیتا ہے، اشارے بھی ستارے بھی حاضری دینے آئے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ان کی بات مت کرو جو چاند پہ جا رہی ہے، بات ان کی کرو نا چاند جن کے در پہ آیا، بات ان کی کیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کہے رستہ نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈنڈا مار پانی پہ، عصا مار پانی پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں آ کر سمندر کو ڈنڈا مارا تو 12 راستے بن گئے، راستے مل گئے، لیکن سمندر اس وقت پھٹا جب ڈنڈا پانی تک پہنچا۔ لیکن یہ تو کلیم اللہ ہیں، ذرا حبیب اللہ کو بھی تو دیکھو، زمین پہ کھڑے ہیں، انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اتنے اشارہ تھا، اے کلیم تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے، اے حبیب تیری نبوت وہاں تک جہاں تو نہیں بھی پہنچے۔ یہ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق ہے۔ کلیم اللہ کو دور پہ جائے، آواز آئی اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ۔ اس آواز کو سن کر موسیٰ علیہ السلام بڑی تیز رفتاری سے دوڑے اور بھاگے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جلدی کیا ہے، دوڑتے کیوں ہو، اتنی کیا جلدی ہے؟ یا اللہ آپ نے بلایا ہے، میں کوئی مٹک کے تھوڑی آؤں گا، بھاگ کے ہی تو آؤں گا۔ اجل تو الیک ربی لترضا، دوڑتا ہوں اس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ کون ہے؟ یہ کلیم اللہ ہے جو کوہ طور کے سنگ ریزوں پر دوڑ کر اپنے رب کی رضا ڈھونڈ رہا ہے، اور ایک حبیب اللہ ہے جس سے خدا خود کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب اتنا دوں گا کہ تو ہو جائے گا۔ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اپنے محبوب سے کہتے ہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جب یہ آیت تھی نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا میرے محبوب کہ تو راضی ہو جائے گا، تو صحابہ نے ایک سوال کیا، اللہ کے نبی اللہ نے تو بہت کچھ آپ کو پہلے سے دے رکھا ہے، جنت کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں، جنت کی سرداریاں آپ کے ہاتھ میں، مقام محمود آپ کے نام کر دیا گیا، اور لواء الحمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور آپ کے زمانے کو والعصر قرار دیا گیا، آپ کے خزانے کو کوثر قرار دیا گیا۔ وہ کون سی بات رہ گئی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز کی بات ہے، ایک راز کی بات ہے۔ جو صحابہ نے ذرا حجت اللہ کے نبی سے ذرا پردہ ہٹائیں، وہ راز کیا ہے؟ فرمائے یہ راز تو قیامت کے دن کھلنے ہی والا تھا، لیکن تم ذرا حجت کرتے ہو تو سنو۔ بات صرف اتنی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ میری امت کے گنہگاروں کو بخش دے گا اور میں راضی ہو جاؤں گا، بس بات یہی ہے جو اللہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور جب یاد اتنی نا بعض روایت میں آتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا۔ تو اس وقت صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی نے فرمایا گواہ رہنا صحابہ و جانشار و وفادار و تابعدارو، اللہ اگر وعدہ کر رہا ہے کہ راضی کر کے چھوڑوں گا تو میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔